شفا بگیره این سینه زنی ها پشت درب سردار حین اول پس کل زینبیه ای نگاه ارباب بغیر من سائر مدد آقام حسین و کرم آقام اول پس بین الحرمین و حرم آقام حسین و حرم آقام اول پس. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سید عین المجدد والمصطفى الامجد وابی القاسم محمد. والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہدی الظالمین. صلوات محمد و آل محمد. قرآن مجید کی آیت شریفہ جس میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کچھ کلمات کے ذریعے ابراہیم کا امتحان لیا، اور جب انہوں نے اس امتحان کو کمپلیٹ کر لیا تو اس وقت خداوند متعال نے اعلان کیا کہ اے ابراہیم ہم تم کو لوگوں کا لیڈر، قائد یا امام بناتے ہیں۔ اس وقت جناب ابراہیم نے خدا سے سوال کیا کہ پالنے والے کیا یہ عہدہ میری ذریت میں پہنچے گا؟ تو خداوند متعال نے جواب دیا لا ینال عہدی الظالمین، اے ابراہیم ہمارا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس آیت شریفہ کی ضمن میں اسلام میں لیڈرشپ کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے 7ویں مرحلے میں۔ کل کی گفتگو میں ہمارے درمیان بات اس جگہ پہ پہنچی تھی کہ لیڈرشپ کے لیے سسٹم کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر سسٹم کے لیڈرشپ، یعنی لیڈر آپ کو کس راستے پہ لے کے جائے گا؟ کوئی سسٹم ہو کہ جس راستے پہ لے کے جائے۔ یہ مجالس، خطبات، تقاریر، جتنی بھی مذہبی ایکٹیویٹیز ہیں یہ اسی لیے ہیں کہ ہم کو سسٹم سے قریب کریں۔ لہٰذا کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر ہم یہاں پہ آ کے آپ کے حق کو ادا نہیں کرتے ہیں تو ہم کو خدا کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے جو ہمارے منتظمین یہاں ہو یا کہیں بھی ہو، یہ بات پوری دنیا کی ہے، ہر جگہ جہاں بھی ہماری قوم ہے، ان کو بھی جواب دینا پڑے گا، خود آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ سب جواب دہ ہیں خدا کے نزدیک۔ اسی بات کو شروع کرتے ہوئے ہم آج اپنی بات یہاں سے آگے بڑھائیں گے کہ اگر یہ بات ہے تو اس کا مطلب کہ جو بھی ذاکرین ہیں، یہ ذاکرین اور جو بھی ذمہ دار، یہ درواقع سسٹم کے امین ہیں، امانت دار۔ ان کا کام کیا ہے کہ سسٹم کو لوگوں تک پہنچائیں۔ کس سسٹم کو؟ اسلامک سسٹم کو، اپنے سسٹم کو نہیں۔ یہاں پہ ہم اسلامی سسٹم سے نہ کچھ کم کر سکتے ہیں نہ اس میں کچھ بڑھا سکتے ہیں۔ یہی کمی اور زیادتی کا نام خیانت ہے۔ ذرا سا اس میں سے کچھ کم کر دیا
تو خیانت ہے، کچھ بڑھا دیا تو خیانت ہے۔ پھر ہم آپ کو یہاں پہ یاد دلائیں گے کہ اب چونکہ بات ہوئی نا ان کی ذاکرین یا جن کو علماء، ہم ایک چھوٹے سے طالب علم ان کو اس کا اخراج، لیکن بہرحال ہمارے درمیان علماء بھی ہیں اور آتے بھی ہیں اور آپ ان سے استفادہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو ذمہ دار ہیں اور جو علماء ہیں، انہی کو بلا کے سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ یہ خطبہ تاریخ میں خطبہ منی کے نام سے محفوظ ہے، ہم نے پہلے بھی کسی مجلس میں اس کی طرف اشارہ کیا۔ لہٰذا حد اقل جو لوگ قوم میں ایک حیثیت رکھتے ہیں، ان کی کم سے کم اتنی ذمہ داری ہے کہ وہ خطبہ منی کو پڑھیں اور دیکھیں کہ امام ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہماری امانت داری کس حد تک ہے، ہماری ذمہ داری کس۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ امام کہہ رہے، یہ امام کی بات ہے ہم سب کے لیے۔ تو جہاں امام کے دوسرے اقوال، امام کی دوسری باتیں، امام کے دوسرے خطبات پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے، اس سے اہم ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جا کے خطبہ منی کو پڑھیں، جہاں پہ امام نے ان ذمہ دار لوگوں کو، جن کو ہم علماء کہتے ہیں یا جو قوم میں جن کی ایک حیثیت ہے، ان کو بلایا تھا اور بلا کے بہت اہم باتیں کی تھی۔ حتیٰ بعض جملات میں امام کا لہجہ ہے، اس میں کہہ سکتے ہیں کہ امام نے ڈانٹا تھا، امام نے سوال کیا، امام نے ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا۔ حتماً اس خطبے کو پڑھیں تاکہ احساس ہو کہ خدا ہم سے کیسے سوال کرے گا۔ جب امام ایسے پوچھ رہے ہیں تو خدا ہم سے کیسے پوچھے گا۔ یہ سسٹم لوگوں تک پہنچانا اور لوگوں میں رائج کرنا اس لیے اہم ہے کہ ہم جس کو اپنا ولی کہتے ہیں، ہمارا ولی کون ہے؟ مولا کائنات۔ ہم غدیری ہیں، ہمارا دین غدیر سے۔ ہماری ولایت کے ذمہ دار امام علی علیہ السلام، ہمارے لیڈر کون ہیں؟ امام علی علیہ السلام۔ امام علی علیہ السلام کس سسٹم کے لیڈر ہیں؟ کس سسٹم کی طرف ہم کو لے کے جا رہے ہیں؟ اسلام کے علاوہ کوئی سسٹم ہے؟ اگر ہم آج کے زمانے میں، خوب یہ کیسے طے ہوگا کہ مولا کائنات ہمارے لیڈر ہے؟ ہم کچھ بھی کریں اور کہیں کہ امام علی ہمارے ولی، ہم کچھ بھی کریں اور کہیں کہ امام حسین ہمارے لیڈر، آج ہے نہیں۔ ہر آدمی کہتا ہے، ہمارے افعال میں، ہمارے اعمال میں بہت فرق ہے زمین آسمان کا، لیکن پھر بھی سب کہتے ہیں کہ مولا کائنات ہمارے لیڈر ہیں، امام زمانہ ہمارے لیڈر ہیں اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیڈر ہیں۔ ایک صلوات تو پڑھیں، تین ائمہ کا نام، ہمارے لیڈر، ہر آدمی کہتا ہے۔ لیکن آیا ائمہ نے تائید کی ہے کہ ہاں تم جو کہہ رہے ہو صحیح، ہم تمہارے لیڈر؟ یہ تائید ہم کو کیسے ملے گی؟ ہم خود کچھ بھی راستہ بنا کے چلیں اور پھر کہتے ہیں کہ امام علی ہمارے لیڈر ہیں، مولا کائنات ہمارے لیڈر ہیں، یہ کیسے طے ہوگا؟ یہ اسی سسٹم سے طے ہوگا۔ جو اس سسٹم پہ، نظام پہ عمل کرے گا، درواقع مولا کائنات اسی کے لیڈر ہیں، سرکار سید الشہداء اسی کے لیڈر ہیں، اس لیے کہ ان کی لیڈرشپ بھی اسی سسٹم کے مطابق ہے، سسٹم سے ہٹ کے نہیں ہو لیڈرشپ، کسی اور سسٹم کی لیڈرشپ نہیں، جو ہم چاہتے ہیں اس کی لیڈرشپ نہیں ہے، جو ہمیں پسند ہے اس کی لیڈرشپ نہیں ہے، بلکہ خداوند متعال کے نازل کیے ہوئے سسٹم کی لیڈرشپ۔ وما محمد الا رسول، سوائے ہماری رسالت کے کوئی اور کام نہیں ہے۔ ان کا کام یہی ہے کہ جو ہم دیں اس کو پہنچائیں، یہ صرف ہمارے رسول ہے، یعنی صرف ہمارا سسٹم بیان کریں گے۔ رسول اور آل رسول صرف الہی سسٹم کے ذمہ دار ہیں، ہر ایک کے نہیں۔ لہذا اس کے لیے خداوند متعال سورہ اعراف میں فرماتا ہے، آیت نمبر 157 ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یتبعون رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ جو لوگ
نبی امی رسول کا اتباع کرتے ہیں، رسول کو فالو کرتے ہیں کہ جس کا ذکر اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے کہ وہ یعنی کون؟ یہ رسول لوگوں کو امر بالمعروف نیکیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے، بری چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے اور ان پر سے سنگین بوجھ کو ہٹا دیتا ہے۔ بہت وزنی جو بوجھ ہے اس کو ہٹا۔ کیسا بوجھ ہے یہ بوجھ خرافات کا بوجھ، رسومات کا بوجھ، ان کے کلچر کا بوجھ۔ یعنی رسول کا کام کیا ہے کہ جو ہمارے درمیان خرافات رائج تھیں ہم کو ان خرافات سے نکال دے، کہاں لے جائے؟ اس سسٹم کی طرف لے جائے کہ جو اللہ کا نازل کیا ہوا سسٹم، جو اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا ہے، جو اللہ نے ہمارے لیے حرام کیا ہے، جس چیز کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے، جس چیز سے اللہ نے منع کیا، یہ وہ سسٹم۔ لہذا ہم اگر مولا کائنات کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، رسول کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، سرکار سید الشہداء کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، وقت کے امام کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، تو یہ لیڈرشپ طے کرنی ہوگی اس نظام پہ عمل کر کے۔ پھر ہم آپ کو حدیث یاد دلائیں رسول کی، ہم تمہارے درمیان دو گنا قدر چیز چھوڑتے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم سسٹم پہ عمل نہ کریں تو اہل بیت کیسے ہمارے لیڈر بنیں گے؟ جدا نہیں ہو سکتے یہ۔ جو سسٹم پہ عمل کرے گا اسی کے اہل بیت لیڈر، جو سسٹم کو فالو نہیں کرے گا اہل بیت اس کے لیڈر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ رسول کا وعدہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اب ہمارا عمل یہ طے کرے گا کہ ہم کتنے بڑے مسلمان، جتنا سسٹم کو فالو کریں گے اتنے بڑے مسلمان، جتنا سسٹم پہ عمل کریں گے اتنے بڑے شیعہ، جتنا سسٹم پہ عمل کریں گے اتنا ہی زیادہ مولا کائنات کو اپنا ولی مانتے، جتنا سسٹم چھوٹ جائے گا یعنی اس کا مطلب کہ ہم نے وہ ولایت میں، لیڈرشپ میں، امامت میں وہ کمی کر دی۔ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے ایک شخص نے آگے کہا کہ مولا ہم آپ کے شیعہ، جلدی سے ہم اس کا ترجمہ پڑھ کے آگے بڑھیں۔ تو امام نے کہا کہ اللہ سے ڈرو۔ ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں، جواب میں ہم لوگ ہوتے ہیں کیا کہنا ماشاءاللہ، نہیں ایسا کچھ نہیں کہا امام نے، ڈائریکٹ کہا اللہ سے خوف کرو، خدا سے ڈرو، ایسا دعویٰ نہ کرو کہ جس کے لیے اللہ کہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ سرکار سید الشہداء کہہ رہے ہم انہی کی یاد میں بیٹھے ہیں نا، دیکھیں ان کا میسج کیا ہو، ہم کو کیسا چاہتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ خدا تم سے کہے کہ جھوٹ بول رہے ہو، تم نے اپنے وعدے کی مخالفت کی ہے، یعنی اس کا مطلب کیا کہ اس کا دعویٰ امام کی نگاہ میں صحیح نہیں تھا۔ پھر کیا ہے، اب کیا ہونا کیا چاہیے؟ اب یہاں پہ امام کہتے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جس کا دل ہر طرح کے دھوکے، فریب اور داغ سے پاک، اور اس طرح کی بہت ساری ہمارے حدیثیں ہیں کہ جس میں یہ منع کیا گیا ہے کہ ہم کو شیعہ نہ کہو اپنے آپ کو۔ پھر اس کا صفات بتائی گئی کہ شیعہ وہ ہے کہ جو ہم کو فالو کرے۔ سب کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمارے نقش قدم پہ چلے۔ پھر آگے امام کہتے ہیں کہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہمارے دوست و چاہنے والے ہو، دوست چاہنے والے کہہ سکتے ہو، لیکن شیعہ کہنے کے لیے کنڈیشن ہے، شیعہ کہنے کے لیے شرائط ہے۔ جب تک وہ شرائط نہیں، یعنی ہمارے راستے پہ چلو گے تو ہمارے شیعہ ہوگے۔ ان کا راستہ کون سا ہے؟ یہی الہی سسٹم، اسلام کا نظام۔ اگر ہمارے راستے سے الگ ہو گئے تو تم کو حق نہیں حاصل ہے کہ تم اپنے آپ کو ہمارا شیعہ کہو۔ سوال اس بات کا کہ ہماری امت، ہماری قوم یہ وہ قوم ہے کہ جس کے یہاں سارے معاملے ختم نہیں ہو گئے ہیں، ابھی ایک بہت بڑا معرکہ باقی ہے، ابھی ہمارے امام کا ظہور ہونا ہے، ہم کو اپنے امام کا ناصر بننا ہے۔ اگر ساری باتیں ختم ہو جاتی تو ذکر کرنے کے لیے کچھ بھی ذکر ہوتا، لیکن ابھی ہم کو منزل عمل میں جانا ہے، ابھی ہم کو امتحان سے گزرنا ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام کی نگاہ میں ہم شیعہ نہیں ہیں تو امام زمانہ کی نگاہ میں کیسے شیعہ بن سکتے؟ لہذا امام زمانہ کا ناصر وہی ہے کہ جو سسٹم پہ، جتنا سسٹم پہ عمل کر رہے ہیں، نظام کو فالو کر رہے ہیں، اتنے بڑے ناصر۔
جتنا ہم سسٹم سے دور ہوتے جا رہے ہیں اتنا امام کی نصرت، کیونکہ امام کی نصرت ہی یہی ہے کہ اس سسٹم کو زندہ کیا جائے، احیا کیا جائے، اس سسٹم پہ عمل کیا جائے۔ جتنا عمل کریں گے اتنا امام سے نزدیک ہوں گے، جتنا عمل کم ہوتا جائے گا امام سے دور۔ لہٰذا اب یہ کہنا کہ ہم امام کے ناصر ہیں اور امام کے منتظر ہیں، یہ ہمارے اعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ زبان سے زیادہ ہمارا عمل کہے گا، اور اس کی تاریخ میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں، وقت نہیں کہ ان کو پیش کریں۔ اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں کہ کوفے والوں نے زبان سے دعویٰ کیا تھا امام حسین سے کہ مولا آئیے ہم آپ کی نصرت کرنے والے، عمل نہیں تھا اس لائق۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جناب مسلم جیسی ذات آئی، کوفے میں شہید کر دیے گئے، کوفے والے تماشا دیکھتے رہے لیکن نصرت کے لیے نہیں نکلے۔ اب یہ تفصیل ہے، ہم نے کہیں پہ کسی مجلس میں اس تفصیل کو پیش کیا، یہاں پہ ہم اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے۔ اس لیے جب ہم امام کو بلائیں تو یہ سوچ کے بلائیں کہ امام بھی اسی سسٹم کے رہبر ہیں، کوئی نئے سسٹم کے رہبر نہیں۔ یہی جو قرآن مجید ہمارے درمیان میں، امام اسی سسٹم کے رہبر ہیں۔ اگر امام کو بلانا ہے تو اس سسٹم کو زندہ کیا جائے۔ در واقع کربلا ہی وہ راستہ ہے کہ جس راستے کے نتیجے میں امام کا ظہور ہے۔ کربلا راہ ظہور کا نام، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق قرآن مجید کہتا ہے کہ روز محشر رسول شکوہ کریں گے کہ پالنے والے اس امت، قرآن کی آیت ہے یہ، پالنے والے اس امت نے قرآن کو محجور قرار دیا ہے۔ یہ تفصیلی گفتگو ہے، یہاں پہ چونکہ اس سے متعلق ہے، دو جملوں میں کہہ کے آگے بڑھیں گے۔ محجور کہتے ہیں جس چیز کو ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ چھوڑ دی، کیسے چھوڑ دیا؟ تو بظاہر تو قرآن کو کسی نے نہیں چھوڑا، ہمارے یہاں ہر مسجد میں، ہر گھر میں قرآن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا رواج ہے، لیکن عام طور سے بہت سارے ملکوں میں دیکھا گیا کہ جب لڑکی کا جہیز شروع ہوتا سب سے پہلے قرآن خریدتے۔ کتنے سارے شکلوں میں قرآن کا پرنٹ ہے، کتنے ٹرانسلیشن ہے، لاکھوں کی تعداد میں قرآن پرنٹ ہو چکا ہے۔ مسافر نکلتا ہے تو قرآن کے نیچے سے اور فلاں فلاں ساری چیزیں ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کے باوجود بھی رسول کہہ رہے ہیں کہ پالنے والے اس امت نے قرآن کو ترک کر دیا۔ کیسے قرآن کو ترک کیا ہے؟ وہی بات جو سورہ جمعہ میں یہودیوں کے لیے کہی گئی تھی کہ یہودیوں نے توریت کو لاد تو لیا، سمجھے نہیں، لہٰذا ان کی مثال گدھوں کی جیسی ہے۔ کسی کے اوپر کتاب لاد دی جائے اور نہ سمجھے تو اس کو قرآن کیا کہتا ہے؟ گدھا۔ یعنی کیا مطلب؟ توریت لادنے کے لیے نہیں تھی، توریت عمل کے لیے تھی۔ قرآن لادنے کے لیے اور گھر میں رکھنے اور پرنٹ کرنے اچھی چیز ہے، منع نہیں ہے اس سے۔ جب تک پرنٹ نہیں ہوگا، گھروں میں نہیں آئے گا، دیا نہیں جائے گا، اس وقت تک کیسے پڑھیں گے؟ لیکن مقصد یہ نہیں ہے، مقصد عمل ہے۔ رسول کا شکوہ قرآن کے پرنٹ پہ اور اس کی خوبصورتی پہ، اس کی تعداد پہ نہیں ہے، رسول کا شکوہ قرآن پہ، عمل پہ۔ یعنی یہ قوم وہ ہے کہ پالنے رسول خدا کے سامنے شکوہ کریں گے کہ پالنے والے یہ قوم وہ ہے جس نے اس سسٹم پہ عمل نہیں کیا، جس نے اس سسٹم پہ عمل نہیں کیا۔ جب ہم اس سسٹم پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر ایک طرف سے قرآن بھی ہاتھ سے چھوٹ جائے گا، دوسری طرف سے ہمارے لیڈر، ہمارے رہبر، ہمارے امام بھی ہاتھ سے چھوٹ جائیں گے، کیونکہ وہ لیڈرشپ اس سے مربوط ہے اور یہ سسٹم لیڈرشپ سے مربوط ہے۔ خوب یہاں پہ بعض اوقات مسائل پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے آپ نے تو کہہ دیا، لیکن زمانے میں جب ہم قرآن پہ یا اسلام پہ یا دین کے سارے اس پہ عمل کرتے ہیں، قوانین پہ، تو مشکلات پیش آتی ہیں، پرابلمز ہوتی ہیں۔ نہیں، یہ پرابلم ہم کو لگتی ہے پرابلم، در واقعی پرابلم نہیں ہے، ہم کو لگتا ہے کہ یہ پرابلم ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مثلا اس پہ عمل کریں گے تو اچھا نہیں ہوگا، مشکلات ہوں گی، نہیں، اس کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے۔ تقریباً ساری چیزیں ہیں قرآن میں، اگر ہم پڑھیں سورہ بقرہ آیت نمبر 216 216، خدا ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کچھ چیزیں تم کو اچھی نہیں لگیں گی لیکن اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ یہ سسٹم بعض اوقات پسند نہیں آتا ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اس سسٹم پہ عمل کریں گے ہمارا نقصان ہوگا، لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، لوگ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کریں گے،
لوگ ہمارے خلاف ایکشن لیں گے. خدا کیا کہتا ہے؟ کچھ چیزیں تمہیں اچھی نہیں لگتی ہیں، ہوا خیر لکم، یہی تمہارے لیے خیر. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کچھ چیزیں تم کو اچھی لگتی ہیں، تمہیں لگتا ہے کہ ہم اس اسلام کے سسٹم کو چھوڑ کے اپنی چیز ایڈ کر لیں گے تو ہو سکتا ہے اچھا ہو جائے. تحبو، تمہیں پسند آتی ہے، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے شر. یعنی ہمارا اپنا معیار نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا پسند ہے ہمیں کیا نہیں پسند ہے. معیار خدا کا ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جو ہم کو پسند ہو وہ ہمارے لیے شر ہو اور جو پسند نہ ہو وہ ہمارے لیے خیر ہو. اتنا ہی نہیں، خدا آگے کہتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، خدا سب جاننے والا ہے، تم کچھ نہیں جانتے ہو. یہ مت سمجھو کہ ہم جانتے ہیں. اسلام کے مقابلے میں جب کوئی انسان کسی رول کو لے کے آتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ نہیں وہ قانون اسلام ہے لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پہ یہ ہونے والی. کچھ نہیں جانتے ہو، تمہیں کیا معلوم؟ خدا جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. لہٰذا اب یہاں پہ اگر کلیئر اس جملے کو ادا کیا جائے تو جملہ یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ کبھی بھی اپنے علم کو خدا کے علم سے زیادہ مت سمجھنا. جو خدا نے تمہارے لیے کہہ دیا صحیح ہے، در واقع وہی تمہارے لیے صحیح ہے اگرچہ تم کو اچھا نہ لگے، اور جو خدا نے تم کو کہہ دیا غلط وہی تمہارے لیے غلط ہے چاہے تم کو اچھا کیوں نہ لگے. لہذا وہ چیزیں کہ جو تم کو پسند ہیں، اچھی لگتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے شر ہو، اپنی پسند کی بنیاد پہ عمل مت کرو، خدا کے حکم کی بنیاد پہ عمل کرو. اسی میں تمہاری کامیابی ہے، یہی تمہاری فلاح و بہبود کا راستہ ہے. یہ جب انسان عمل کرے گا تو اس عمل کے نتیجے میں پھر لوگوں کو پرابلم ہوگی. کل جو بات ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، یہ دین دوسرے ادیان پہ غالب آئے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکوں کو برا ہی کیوں نہ لگے. اس عمل کے نتیجے میں پھر مشرکوں کو برا لگے گا، اتنا برا لگے گا کہ پھر ایک مرتبہ یزیدیت اور حسینیت کا مقابلہ ہو جائے گا، یزید حسین کے مقابلے میں. لہٰذا جب اس پہ عمل کرو تو اس یزید کے مقابلے کے لیے آمادہ ہو جاؤ. یزید کے مقابلے کی بات آتی ہے تو اس چیز کو ہم واضح کرتے چلیں. ہمیں لگتا ہے کہ یزید وہی ہے کہ جو سن 61 ہجری میں تھا اور اس نے سرکار سید الشہداء پہ ظلم ڈھایا اور اس کے بعد یزید مر گیا اور ہمارا میٹر بھی اسی یزید پر رک گیا. اس کے بعد کے جو ظالمین ہیں اس کے بارے میں نسبتاً بہت کم گفتگو بھی ہوتی ہے اور بہت کم. امام حسین علیہ السلام کی سیرت اس معاملے میں کیا ہے؟ آپ نے کیسے اس معاملے کو پیش کیا ہے؟ ایک بات تو ہم نے جو آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ سرکار سید الشہداء نے کیا اعلان کیا؟ مثلی لا یباع مثلہ، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی کیا مطلب؟ ہر زمانے میں یزیدیت بھی ہوگی حسینیت بھی ہوگی. یہ اس جملے سے واضح ہے. یزید کی پہچان کیا ہے؟ یزید وہ ہے کہ جو حق کے مقابلے میں، یزید وہ ہے کہ جو سسٹم کو خراب کرتا ہو، یزید وہ ہے جو لیڈر کے مقابلے میں آئے، یزید وہ ہے جو دین سے کھلواڑ کرتا ہو. جس وقت سرکار سید الشہداء نے انکار بیعت کیا اس وقت پہلے یزید کو پہچنوایا، خود کو پہچنوایا. ہم اہل بیت نبوت ہیں، مادن رسالت ہیں، فرشتے ہم پہ نازل ہوتے ہیں، دین ہمارا شروع ہوتا ہے ختم ہوتا ہے. اپنے ساری 4-5 صفات یہاں پہ جو بیان کی، پھر یزید کی صفات بیان کی. یزید شرابی. ڈائریکٹ کہہ سکتے تھے، سب کو اس وقت معلوم تھا یزید کون ہے کیا. ڈائریکٹ کہہ سکتے تھے کہ ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے، لیکن نہیں، نہ ڈائریکٹ کہا نہ نام کی بیس پہ کہا. یزید شرابی ہے، یزید کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہے، یزید بے گناہوں کا قاتل. شرابی ہے، یہ تینوں چیزیں وہ الگ الگ اس سے ہیں. وہ پھر کہیں گے کہ یہاں پہ اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، بس اشارے میں بیان کرتے چلیں تاکہ آپ کے اذہان کسی حد تک وہاں پہنچ جائیں، آپ کی ذہن آپ کی فکر وہاں تک. یزید شرابی ہے. شراب وہ چیز ہے کہ جس کا حملہ انسان کے عقل پہ ہوتا ہے. شراب پینے کے بعد عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اور انسان اور حیوان کے بیچ کا فرق بھی عقل ہی ہے.
یعنی شراب کے پینے کے بعد پھر یزید اب انسانوں میں نہیں رہ گیا، یزید کھلم کھلا گناہ کرنے والا، یعنی معاشرے کو فاسد کرنے والا۔ یزید بے گناہوں کا قاتل ہے، جس نے ایک نفس کو قتل کیا اس نے سب کو قتل کیا، یعنی اس ایک ایک صفت کے پیچھے پوری پوری تفصیل ہے۔ یزید پھر اس کا کہتے ہیں کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ، یہ جنگ آج کے یزید کی نہیں ہے، یہ جنگ ہر زمانے کے یزید کی۔ لہٰذا عزاداری کا مطلب یہ ہے کہ ہم آج کے اپنے وقت کے یزید کو پہچانے۔ امام حسین نے بھی یہ کام نہیں کیا کہ نمرود پہ لعنت، شداد پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، اور پھر مدینے میں بیٹھ کے اپنا کام کیا۔ ایسا کیا؟ سب سے زیادہ جو امام نے بات کی وہ یزید سے متعلق، یزید میں یہ پرابلم، یزید ایسا، حاکم ہمارا ایسا، اس دین پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہو، اس دین پہ ہمارا سلام جس کا حاکم یزید جیسا چل رہا ہو۔ ساری باتیں ڈائریکٹ یزید سے متعلق کہیں۔ یعنی عزاداری کا مطلب، کربلا کا مطلب، حسینیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک عزادار وقت کے یزید کو پہچانے اور للکارے۔ یہ کربلا کا میسج ہے۔ عزاداری یعنی زندہ یزید کی مخالفت۔ اگر سرکار سید الشہداء عالم اسلام یا دین الہی کے پرانے دشمنوں کو برا بھلا کہہ کے بیٹھ جاتے تو وقت کا یزید اپنا کام کرتا رہتا اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ ہوتی کوئی رکاوٹ؟ ضروری کیا سمجھا؟ سرکار سید الشہداء کی سیرت کیا ہے کہ نہیں، تمہاری مجاہدت یہ ہے، تمہارا جہاد یہ ہے، تمہارا اسلام یہ ہے کہ اپنے وقت کے یزید کو للکارو تاکہ آج جو اسلام کو نقصان ہونے والا ہے وہ کم ہو، وہ ختم ہو۔ اگر امام حسین اس وقت کے یزید کو نہ للکارتے تو اس کے راستے کھلے ہوئے تھے، وہ اسلام کو ہر روز نقصان پہنچاتا جاتا، لیکن للکارا یزید پہچانا گیا، اس کی پلیدگی پہچانی گئی، لہذا اس کے مظالم کم ہوئے اور بعض جگہوں پہ ختم ہوئے۔ تو درس کربلا کیا ہے؟ کیا درس کربلا یہی ہے کہ ہم بھی اسی 1400 سال پہلے کے یزید کو لعنت بھیج کے اپنے کام کو ختم سمجھے؟ رانگ میسج نہ لیں، منع نہیں کریں اس پہ لعنت بھیجنے کے لیے، بھیجے، لیکن ذمہ داری ختم نہیں ہوئی۔ حسینیت کا مطلب کیا ہے؟ وقت کے یزید کو پہچانو، آج زندہ یزید کون ہے اس کو پہچانو۔ عزاداری کا میسج، فرش عزا کا میسج یہ ہے کہ آج کے یزید کو پہچانا جائے۔ جو مر چکا ہے اس پہ لعنت بھیجنا بہت آسان ہے، اس لیے کہ مقابلے میں کوئی نہیں آئے گا۔ شجاعت دینی یہ ہے کہ جو آج اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ کربلا کا میسج یہ ہے کہ جس سے آج اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے اس کو پہچانا جائے، اس کو غلط کہا جائے۔ انصاف سے بتائیے کہ کیا آج امریکہ اور اسرائیل سے اسلام کو نقصان نہیں پہنچ رہا ہے؟ امام نے کیا کہا تھا؟ یزید شرابی ہے۔ کہ آج ان ملکوں میں شراب عام نہیں ہے، پانی سے آسان نہیں ہے، تو فیشن یہ آ رہا ہے کہ جو خاص کر کے ان ملکوں میں جو ڈرنک نہ کرے اس کو عجیب نگاہ سے دکھتا ہے، نہیں پیتے ہو۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بے گناہوں کا قاتل، آج دنیا میں جتنے بے گناہ کا قتل ہو رہا ہے، کیا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ امریکہ اور اسرائیل اس میں ملوث نہیں ہے؟ کوئی اور انوالومنٹ کے علاوہ؟ کھلم کھلا گناہ کرنے والے، جتنا گناہ کو یہ لوگ رائج کر رہے ہیں دنیا میں کون رائج کر رہا ہے بتائیں آپ ہم کو؟ تو وہ صفات جو سرکار سید الشہداء نے بہت کلیئر انکار بیعت کے وقت بتائی تھی، وہ صفات 100% ان پہ آ کے فٹ ہو رہے ہیں۔ تو کیا اب بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے یزید نہیں ہے؟ عزاداری کا مطلب کہ اس وقت کے یزید کو پہچانے، اور پھر اس کے بعد ایک عزادار کی شجاعت یہ ہے کہ وہ آج کے یزید کو للکارے، امریکہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہے کہ تم غلط۔ یہ راہ حسینی، یہ شجاعت دینی۔ اور اتنا اگر نہیں کر پائے تو یہ کہنا چھوڑ دیجئے یا لیتنی کنتو معکم، اے شہداء کربلا ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔
اس لیے کہ جو آدمی یزید کو غلط نہیں کہہ سکتا ہے وہ فوج یزید کے سامنے لڑ کیا سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہم زیارت شہداء کربلا میں، اے شہداء کربلا کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. زیارت عاشوراء دوسری زیارتوں میں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، اے اہل بیت جن سے آپ حالت صلح میں ہیں ان سے ہم حالت صلح میں ہیں، جن سے آپ حالت جنگ میں ہیں ان سے ہم حالت جنگ میں. کہاں حالت جنگ میں؟ حق کو حق کہہ کے خاموش ہو جانا یہ میسج کو کمپلیٹ نہیں کرتا ہے جب تک کہ باطل کو باطل نہ کہا جائے. ہمارا تو کلمہ بھی اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ لا الہ نہ کہا جائے. لا الہ الا اللہ، دونوں چیزیں ہیں، حق کو حق کہو، باطل کو باطل کہو. اس لیے کہ صرف حق کو حق کہہ دینے سے یزید کی شناخت نہیں ہوتی ہے جب تک باطل کو باطل نہ کہا جائے. کربلا یعنی باطل کی پہچان. یہ مت کہیے گا کہ یہ معاملے سیاسی ہیں اور پولیٹیکل. یہ بہت آسان نعرہ ہے کہ آدمی کہے کہ اپنی جان چھڑا لے، سیاسی چیزیں ان سب سے کیا مطلب. یہ تو امام حسین بھی کہہ سکتے تھے کہ یزید ایک حاکم ہے، یزید کی پرابلم سیاسی، ہم سے کیا مطلب. کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے. سیاست دین سے الگ نہیں ہے. ہاں ایک سیاست ہوتی ہے جو آج کل کی سیاست جس میں مکاری، عیاری، فریب کاری، دھوکے، نہیں، اس سیاست کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اصل یہ سیاست ہے ہی نہیں، یہ پولیٹکس نہیں ہے، یہ دھوکے بازی ہے. ایک سیاست وہ ہے جس کو ہم سیاست علوی کہتے ہیں، مولا کائنات کی سیاست. اگر سیاست دین سے الگ ہوتی تو انصاف سے بتائیے کہ صدیقہ طاہرہ دربار میں مانگنے کیا گئی تھی؟ بی بی نے اتنی قربانیاں کیوں دیں؟ دروازہ کیوں جلایا گیا؟ آپ کے پہلو پہ دروازہ کیوں گرا؟ پہلو کیوں شکستہ ہوا؟ جناب محسن کیوں شہید ہوئے؟ بی بی نے خطبہ فدا کیوں پڑھا؟ مولا کائنات نے حکومت کا تقاضا کیوں کیا؟ مولا کائنات نے حکومت کو قبول کیوں کیا؟ حد اقل علی تو ہمارے لیے معیار دین ہے. اگر سیاست کو دین سے الگ مانیں گے تو پھر نعوذ باللہ مولا کائنات کو دین سے الگ کرنا پڑے گا. غلط ہے یہ جو بھی کہتے ہیں، رانگ میسج ہے یہ. در واقعی میسج معلوم ہے کس کا ہے؟ جس وقت مولا کائنات کی حکومت کے مقابلے میں بعض لوگ تخت پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، اس وقت حاکم شام نے یہ جملہ مشہور کیا تھا، علی تو دیندار آدمی، ان سے حکومت سے کیا مطلب؟ حکومت تو ہم لوگوں کا کام ہے. کس کا جملہ ہے یہ؟ حاکم شام کا جملہ ہے. بہتر ہے کہ اس جملے کو حاکم شام کے فالوور تک رہنے دیجئے. حاکم شام کا جملہ علی والوں کی زبان پہ نہ آنا چاہیے. حاکم شام نے کہا تھا کہ یہ علی دیندار ہیں، ان کا حکومت سے کیا رابطہ. آپ انصاف سے بتائیے خود سرکار سید الشہداء کیوں شہید ہوئے؟ ڈائریکٹ آپ نے یزید کی حکومت پر اٹیک کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام اذ بلیت امۃ برائے مثل یزید. اس اسلام پہ ہمارا سلام جس کا حاکم یزید جیسا چرواہا ہو. خوب کیا یہ پولیٹیکل جملہ نہیں ہے؟ حکومت پہ اٹیک کیا. خوب آج بھی ہم لوگ یہی کر رہے ہیں. آج کا یزید اگر امریکہ تم کہتے ہیں امریکہ غلط، یہی وہ سنت کربلا، یہی راہ کربلا. سرکار سید الشہداء کے بعد جتنے ائمہ شہید ہوئے ہیں آپ جائیے ہوم ورک کیجیے، اور واقعی لمبا ہوم ورک ہے لیکن کیجیے، کیونکہ ہم 12 اماموں کے ماننے والے ہیں، ان کے فالوور ہیں. آپ جا کے دیکھیے کہ ہمارے ائمہ شہید ہوئے کیوں ہیں، دشمن نے کیوں شہید کیا. خدا گواہ ہے جب تک ان ائمہ سے حکومت کو اپنی گدی اور تخت کا خوف پیدا نہیں ہوا اور ہر اعتبار سے سارے راستوں میں اپنے آپ کو ناکام نہیں محسوس کیا، اس وقت تک شہادت کے لیے قدم نہیں بڑھایا. یہ ہمارے ائمہ کوئی ایسی ویسی گمنام نعوذ باللہ شخصیت نہیں تھی کہ قتل کر دیا ہو گیا. نہیں، حاکم ان کو قتل کرنے سے ڈرتا تھا اور قتل کرنے کے بعد اپنے قتل کو چھپانے کی کوشش کرتا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ تو ایسا بہت بڑا ریزن تھا کہ جس کو قتل کرنا پڑا. اور سوائے حکومت کے، سوائے پولیٹکس کے، سوائے تخت کے کوئی ریزن نہیں تھا. جا کے دیکھیے کوئی ہو تو بتائیے گا ہم کو.
اس کے علاوہ کوئی ریزن آپ کو ملے تو بتائیے گا. مولا کائنات کے سجدے میں ضربت لگی، سجدے کی بنیاد پہ نہیں لگی، حکومت کی بنیاد پہ لگی. دشمن پالیٹکس کی بنیاد پہ تھے، حکومت کی بنیاد پہ. لہذا یہ نہ کہا جائے، یہ باتیں نہ سامنے آئے کہ نہیں یہ تو پولیٹیکل چیز ہے. نہیں، یہ اغیار کی بات ہی، ہماری بات ہے ہی نہیں، کربلا والوں کی بات نہیں. خوب اس طریقے سے تو بہت آسان ہو جائے گا. نہیں بھائی، ہم سیاسی معاملوں میں نہیں بولتے. آؤ قتل کر لو ہم کو، ہم کچھ نہیں بولیں گے. گھروں کو لوٹ لو، ہم کچھ نہیں بولیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینے پہنچ کے سب سے پہلے حکومت قائم کی تھی. اور ہجرت سے پہلے بھی اور بعد بھی حکومتوں کو میسج بھیجا تھا کہ اسلام قبول کر لو. کتنی جنگیں ہوئی حکومت کے بیس پہ. اور اس لیڈرشپ کو حکومت سے الگ نہیں ہونے دیا. اس پوائنٹ کو پہچانے، اس پہ غور و فکر کرنے کی کوشش کریں. لہذا جب یہ طے ہو گیا کہ ہم اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں تو پھر ڈھونڈیں کہ آج کا یزید کون ہے. اور جب یہ طے ہو جائے گا کہ یزید کون ہے تو یہ پہچانیں کہ اس کے حملات کیسے ہیں. آج کا وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ یہ پارٹ ہم کل پیش کریں گے، اسی جگہ سے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے. آج کی بات میں اتنا کہ ہم اپنے وقت کے یزید کو پہچانیں. یزید کون ہے اس کو پہچانیں، اور یزید کا لشکر کون ہے اس کو پہچانیں. مجبوری ہوتی ہے، لشکر سامنے آتا ہے، لشکر سے لڑنا مجبوری ہے، لیکن در واقع مقصد ہے یزید کو پہچانوانا. یہاں پہ ہم آپ سے کہیں گے کہ سرکار امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اور ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا ان دونوں شخصیات کی سیرت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. عزاداری کو ان سے پہچانے. آج ہمارے یہاں عزاداری فن کے اظہار کا ذریعہ بن کے رہ گئی. جتنا فن کا اظہار اتنی اچھی نہیں. آپ دیکھیں کہ ثانیہ زہرا نے مجلسوں میں اپنے خطبات میں کیا کہا. امام سجاد سے اچھی مجلس تھوڑی ہم کریں گے. آج ہوتا نہیں کہ ہمارے یہاں کی مثلا مجلس اتنی سکسیز ہوئی جتنا اچھا اس میں حصہ تھا، نیاز جتنی اچھی تھی. بعض اوقات ہوتا ہے، آپ کے یہاں تو شاید نیاز نہیں ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے. مجلس میں جتنے زیادہ نعرے لگے اتنی سکسیس، نہیں لگے نہیں، فلاپ ہو گئی مجلس، نعرے نہیں لگے. اصلاً وہ مجلس ہی نہیں جو فلاپ ہو جائے. فلاپ ہونے والی مجلس نہیں ہوتی. مجلس کے سکسیس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں فن پیش کیا جائے. مجلس کے سکسیس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں نیاز اچھی پیش کی جائے. خوب اچھی چیز ہے، آپ نیاز پیش کریں، آپ کا اپنا خلوص ہے، لیکن معیار نہیں بن سکتا ہے وہ. مجلس کے سکسیس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پیغام حسینی کتنا پیش کیا گیا. امام سجاد اور ثانیہ زہرا نے کربلا کے بعد کوفہ اور کوفے سے شام کے راستے میں اور شام کے دربار میں یا اس کے بعد کیا کہا ہے کہ خطبے کو پڑھیں تاکہ مزاج مجلس معلوم ہو ہم کو، مزاج عزاداری معلوم. یہ تھوڑی کہا کہ ہم سے سیاست سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم یزید کو کچھ نہیں کہیں گے. یہ تو یزید کو بھی معلوم تھا. جس وقت امام سجاد نے خطبے کے لیے اجازت چاہی اور یزید نے منع کیا، سب نے پوچھا یزید کیوں نہیں اجازت دیتے ہو؟ قیدی ہے تمہارا، ہتھکڑی بیڑی لگی ہوئی ہے، تم حکومت پہ ہو، تمہارا اپنا خطیب سب کچھ بیان کر چکا ہے، اب کیوں؟ کہ ہمیں معلوم ہے کہ منبر پہ جائیں گے تو بنی امیہ کی ایسی کی تیسی کریں گے. اتنا تو یزید کو بھی معلوم تھا کہ در اہل بیت سے کیا نکلنے والا ہے. لہذا خوب امام سجاد نہیں تھوڑی کہا کہ یہاں پہ حکومت یزید کی اور دربار ہے، ہم یہاں پہ پولیٹیکل بات نہیں کریں گے، ہم یہاں پہ صرف مذہبی بات کریں گے. کون سا مذہب جو بغیر پولیٹکس کے ہو؟ ابو موسیٰ اشعری کا مذہب تو ہو سکتا ہے بغیر پولیٹکس کے، علی کا مذہب نہیں ہو سکتا ہے. علی والوں کو منہ پہ یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے.
لہذا حسب وعدہ بات کو ختم کرتے ہیں. جب یہ طے ہو گیا کہ دشمن کون ہے تو اب یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ دشمن کے حربوں کو پہچانیں. اس لیے کہ اگر تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو تاریخ کے تجربات ہم کو بتاتے ہیں کہ دشمن نے ہم کو اپنے لیڈر اور سسٹم سے الگ کرنے کے لیے طرح طرح کی چال بازیاں کھیلی. آپ کو کیا لگتا ہے دشمن ڈائریکٹ آ کے کہے گا کہ تم مثلاً امام علی کو چھوڑ دو تو علی والے چھوڑ دیں گے؟ قرآن پہ عمل چھوڑ دو تو چھوڑ دیں گے؟ حدیث پہ عمل چھوڑ دو تو چھوڑ دیں گے؟ نہیں. دشمن نے مکاری سے کام لیا, چال بازی سے کام لیا. ہم اپنے جوانوں سے پھر کہیں گے کہ آپ جائیں, ہسٹری کو پڑھیں, انالائز کریں, تحلیل کریں. آج کے جتنے بھی مخالفین اسلام ہیں ان کے پاس نیا کوئی بہت زیادہ کچھ نہیں ہے. جتنے حربے یوز کر رہے ہیں 99% وہ ہیں جو تاریخ میں یوز ہو چکے ہیں. وہی پرانی چیزیں ریپیٹ کی جا رہی ہیں. اگر آپ نے تاریخ کو پہچان لیا تو آج کے امریکہ اور اسرائیل اور برٹش اور فلاں کے جو حربے ہیں ان کو پہچاننے میں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی, سب آسانی سے پہچان جائیں گے. پھر اس کے بعد جب ہم ان حربوں کو پہچانیں گے اس وقت پھر اسلام کا دفاع ہماری ذمہ داری ہوگی. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ کربلا کمپلیٹ ہوتی ہے. حضور کا مقدر ہم کو چاہیے دعاؤں میں, شہدائے کربلا کے ساتھ ہونا چاہیے دعاؤں میں, زیارت میں. کیسے ساتھ ہوں گے جب ہم نے دشمن کو پہچانا نہیں, دشمن کے حربوں کو پہچانا نہیں, تو جنگ کس سے کریں گے؟ دعا یہی تو کرتے ہیں نا کہ ہم کاش شہدائے کربلا کے ساتھ ہوتے, حضور کا مقدر ملے, تو کس سے لڑیں گے؟ ارے دشمن تو سامنے ہو. پہلا مرحلہ کہ دشمن کو پہچانے, دوسرا مرحلہ کہ دشمن کے کام کے طریقے کو پہچانے. جب یہ پہچان جائیں گے اب یہ کہنے کا حق ہے کاش ہم شہدائے کربلا کے ساتھ ہوتے, یا انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. جن سے آپ حالت جنگ میں, ان سے ہم حالت جنگ میں. حالت جنگ میں ہونے سے پہلے دشمن کو سامنے تو لاؤ, تب تو حالت جنگ میں آئیں گے. جب تک دشمن سامنے نہیں, حالت جنگ میں کہاں سے آئیں گے؟ یا پھر وہ زیارت کے جملوں کو پڑھنا چھوڑ دیں, وہ ممکن نہیں. وہ زیارتیں ہم نہیں چھوڑ سکتے, بہت قیمتی زیارت ہے. میسج ہے ہمارے لیے, جب وہ میسج ہے تو اس پہ عمل, یہ اس کا عمل. پھر اس کے بعد ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ اگر کوئی پوچھے کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے تو ہم یہ کہہ سکیں کہ شہد سے زیادہ شیریں. کتنے سال کی عمر کا یہ جملہ ہے؟ 13 سال. آپ اپنے ذہن میں کسی ایسے بچے کا تصور پیدا کیجئے کہ جس کی ایج 13 سال. پھر اس کے بعد جناب قاسم کی مصیبت کو سنیے. 13 سال کا بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ موت ہمارے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں. شب عاشور سرکار سید الشہداء لوگوں کے نام بتا رہے ہیں, لوگوں کو علم تقسیم کر رہے ہیں, محضر شہادت پڑھ کے سنا رہے ہیں. جناب قاسم کا نام نہیں لیا. یتیم حسن امام حسین کے پاس پہنچے, اے امو جان کیا ہمارا نام محضر شہادت میں نہیں ہے؟ کیا ہمارا نام اس لسٹ میں نہیں ہے؟ امام نے کہا بیٹا پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک موت کا مزہ کیا ہے؟ بلا فاصلہ اس کمسن یتیم حسن نے کہا اے امو ہمارے نزدیک موت احلی من العسل, شہد سے زیادہ شیریں. بچوں کو میٹھی چیزیں زیادہ پسند ہوتی ہے. جناب قاسم کے لیے سب سے میٹھی موت ہے. کون موت؟ جو نظام کے دفاع میں آ جائے, جو لیڈرشپ کے تحفظ میں آ جائے, وہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہوا کرتی ہے. امام نے ایک مرتبہ قاسم کو گلے لگا لیا, اے بیٹا قاسم تمہارا نام بھی شہیدوں میں ہے اور تمہاری موت سخت ترین موت ہے. تم سمجھتے ہو تمہارا نام بیٹا قاسم تمہارا نہیں, علی اصغر کا نام بھی محضر شہادت میں. دو عزیزان محترم, صبح عاشور نمودار ہوئی. ام فروہ نے تاکید کی تھی کہ یہ بیٹا قاسم کوشش کرنا کہ پہلے تم جا کے اپنے امو کی تحفظ کے لیے جان دو. جناب قاسم اپنے چچا کے پاس آئے, اے امو ہمیں جنگ کی اجازت دیجئے. نگاہ ڈالی, 13 سال کا نوجوان سامنے کھڑا ہے. بھائی یاد آئے. روایت لکھتی ہے کہ چچا نے بھتیجے کو گلے سے لگایا اور بہت دیر تک روتے رہے.
اتنا روئے کہ آنسو آپ کے رخسار پہ، آپ کی داڑھیوں تک پہنچ گئے۔ اے بیٹا قاسم، تم ہمارے بھائی کی نشانی ہو، تم کو کیسے ہم جنگ کی اجازت دے سکتے؟ قاسم بار بار آ کے موت کا سوال کر رہے ہیں، امام حسین منع کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب قاسم کو اپنے باپ کی وصیت یاد آئی، اے بیٹا قاسم، جب کوئی مشکل وقت پڑے گا تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا، اس میں اس کا حل۔ قاسم نے سوچا کہ اس سے مشکل کا وقت کیا ہوگا کہ ہمارا منہ نرغِ ہادہ میں گھرا ہوا ہے اور ہم کو جان دینے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ اس تحویز کو لیا، لے کے امام کے پاس آئے، اے امو یہ بابا کی وصیت، بابا کی تحریر ہے۔ بھائی نے بھائی کی وصیت کو، بھائی کی تحریر کو پہچانا، آنکھوں سے لگایا۔ اب جو اس کو پڑھا اس میں لکھا ہوا تھا، اے بیٹا قاسم، کربلا کے میدان میں جب حسین نرغِ ہادہ میں گھرے ہوں گے، بیٹا ہم تو نہیں ہوں گے، ہماری طرف سے تم اپنی جان کو نچھاور کر دینا۔ حسین چپ ہو گئے۔ اے بیٹا قاسم، بھائی کی تحریر کے آگے حسین اب کچھ نہیں بولے گا، جاؤ قاسم، خدا حافظ۔ بڑے احترام سے، بڑے اعتبار سے جناب قاسم کو تیار کیا۔ روایت میں ہے کہ امامے کے کپڑے کو دو حصوں میں کیا، ایک حصے کو جسم پہ کرتے کی طریقے سے ایسے پہنایا جیسے کفن پہنایا جاتا ہے، گریبان کو چاک کیا تاکہ دیکھنے والے پہچان جائیں کہ بچہ یتیم ہے۔ دوسرے ٹکڑے سے سر پہ امامہ باندھا، اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پہ سوار کیا۔ اب جو قاسم گھوڑے پہ سوار ہوئے، کیا دیکھا کہ رکابوں تک پیر نہیں پہنچ رہا۔ شاید ہمارے جوان یہ نہ جانتے ہو کہ رکاب کسے کہتے ہیں۔ جب گھڑ سوار گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے تو نیچے ایک چیز ہوتی ہے جس پہ پیر رکھا جاتا ہے۔ جب تک سپورٹ نہ ہو پیر کا، نہ گھڑ سواری ہو سکتی ہے، نہ کسی پہ حملہ ہو سکتا ہے۔ امام حسین نے رکابوں کو کاٹ کے چھوٹا کیا تاکہ قاسم کا پیر رکاب تک پہنچ جائے۔ اپنے پھول جیسے شہزادے کو سوار کیا، یتیم بچے سے کہا جاؤ بیٹا قاسم خدا حافظ، جاؤ تمہیں خدا کے حوالے کیا۔ قاسم مقتل کی طرف آئے۔ عزیزوں یاد رہے 13 سال کا سنگ نوجوان، 3 دن کا بھوکا پیاسا، اسلحوں کی گرمی، اسلحوں کا وزن، میدان میں آ کے حملہ کرنا شروع کیا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ ایک سپاہی نے ہم سے کہا کہ کتنا خوبصورت نوجوان ہے، خدا گواہ ہے کہ ہم اس پہ ایک ایسا حملہ کریں گے کہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ حمید کہتا ہے کہ تجھ کو کیا پڑی ہے اس نوجوان سے، جو لوگ لڑ رہے ہیں وہی اس کے لیے کافی ہیں، اتنے خوبصورت نوجوان پہ حملہ کرنے کی تیری ہمت کیسے پڑے گی؟ لیکن عزیزان محترم وہ سپاہی چھپا کھڑا رہا۔ جب جناب قاسم جنگ کرتے ہوئے اس کے پاس سے گزرے، ایک ایسا گرز مارا، ایک ایسا حملہ کیا کہ جو قاسم کے سر پہ پڑا، آواز دی اے امو ہمارا آخری سلام قبول۔ حسین نے اپنے بھائی کی نشانی کو رخصت کیا تھا، اب جو آواز سنی، روایت لکھتی ہے کہ حسین میدان کی طرف ایسے چلے جیسے باز جھپکتا ہو۔ حسین کو آتے ہوئے دیکھ کے ایک مرتبہ قاتل نے بھاگنا چاہا، حسین اس کے پاس پہنچے، راوی کہتا ہے کہ ایسا حملہ کیا کہ اس کے ہاتھ کٹ گئے۔ اب جو حسین نے دوبارہ حملہ کرنا چاہا، فوجوں نے اس کو بچانا چاہا، میدان کربلا میں بھگدڑ مچی، گھوڑے دوڑنے لگے، حسین اس کو مارنا چاہ رہے تھے، فوج عزیز بچانا چاہ رہی تھی۔ جب گھوڑوں کی بھگدڑ ختم ہوئی، گرد کا دامن ہٹا، کیا دیکھا؟ قاسم کے جسم سے گھوڑے گزر گئے۔ قاسم حسین نے کہا اے بیٹا قاسم معاف کرنا، تم نے ہمیں آواز دی، ہم وقت پہ نہ پہنچ سکے، اتنی بڑی مصیبت میں آ گئے۔ عزیزوں نوجوان کے لاشے کو اٹھایا، سینے سے سینے کو ملایا، لیکن راوی لکھتا ہے کہ جب حسین اس لاشے کو لے کے چلے تو قاسم کے پیر زمین پہ چھلتے جاتے۔ آپ نے سوچا، ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے روایت بیان کی تھی کہ جب قاسم کو گھوڑے پہ سوار کیا تھا تو قاسم نوجوان کا قد اتنا کم تھا کہ رکابوں کو کاٹنا پڑا۔ تھوڑی دیر میں اب جو حسین نے
سینے کو سینے سے لگایا، قد اتنا بڑا ہو گیا کہ پیر زمین پہ چھلتے جا رہے ہیں۔ اتنی جلدی قاسم اتنے لمبے کیسے ہو گئے؟ ہاں عزیزو، قاسم کے جسم پہ جب گھوڑے دوڑے، جسم پاش پاش ہو گیا۔ اب جو حسین لے کے چل رہے ہیں، پیر زمین سے چھلتا جا رہا ہے۔ در خیمے پہ پہنچے، لاش قاسم کو رکھ دیا۔ اے ام فروا، آؤ اپنا ہدیہ لے لو۔ زینب، یہ قاسم کی لاش ہے۔ ماتم شروع ہو گیا۔ واہ قاسمہ، واہ قاسمہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔